للہ سبحان اللہ الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم سبحان اللہ برسالت من اختصه من بین الانام بجواهر الکلم سبحان اللہ وجواهر الحکم سبحان اللہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة کرام بررہ. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا أو كما قال عليه الصلاة والسلام أحلم بالأمة معاوية أو كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل جيش يغزو البحر فقد أوجب الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، آج 14 رجب 1445 ہجری بمطابق 26 جنوری 2024 جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے اللہ رب العزت دی کرم نوازی دے نال تواڈے سامنے پیارے قرآن مجید فرقان حمید جو قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں. ذخیرہ احادیث جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ اللہ نے میں پڑھنے توفیق عطا فرمائی ہے. محترم ساتھیوں، آج 14 رجب کا دہاڑا ہے. اسلامی تاریخ کے مطابق اس مہینے کے اندر صرف داماد رسول سسر فاروق اعظم جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
پیدائش کا دن نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کے اندر معراج النبی کا واقعہ بھی موجود ہے، یہ جو 27 رجب والی رات آخیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر خال المسلمین صحابی رسول جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دہاڑا ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، چونکہ دین اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے گزشتہ جمعہ تمہارے سامنے فضائل سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس قربان تے اللہ نے مینوں اپنی توفیق نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائی، چونکہ 22 رجب کا دن قریب ہے اور صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے صحابہ اکرام ہیں سارے عظمت والے، سارے شان والے ہیں۔ جس طرح زمین والے آواز آسمان دے ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح آسمان والے آواز پہ اے زمین دے تارے۔ سبحان اللہ۔ محترم ساتھیو، دو چار تمہید کے طور تے بہت ضروری گلاں جڑیاں میں کرتا جاواں۔ اگلے دن ایک گمراہ ساتھی نے دین اسلام تو بھٹکے ہوئے شخص نے فیس بک تے ایک گل لکھی ہے، لیکن بڑی گہرائی نال گل لکھی ہے۔ دوسرے لفظاں وچ میں انج آکھساں کہ اس نے صحابی رسول تے تبرہ بھی کیتا اور اس گل کو مانا کرن واسطے لوگاں نو غور دکھایا۔ تو سمی غور کریا، پھر اگے میں اپنے ایمان دا کیڑا اظہار کیتا ہے وہ بھی تساں سنیا ہے۔ لکھن والا پیا لکھدا ہے، عمر دا بھروسہ کوئی نہیں، علی علی کر۔ اگر کوئی پوچھے اس تو کیا مراد لیے اور تو کیا کھیسی، میں یہ مراد لیا ہے کہ زندگی دا بھروسہ کوئی نہیں، علی علی کر۔ حالانکہ وہ دے لکھن دا اے مقصد نہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ دے لکھن دا مقصد اے ہاں کہ علی دے عمر دے ایمان دے اعتبار کوئی نہیں، صرف علی علی کر۔ میرے ایمان نے مینوں جھجوڑیا، اللہ نے مینوں توفیق دیتی، میں بھی کچھ اظہار کیتا ہے۔ میں آکھیا عمر بغیر عمر بھی کوئی نہیں، عمر بغیر عمر بغیر عمر ہی کوئی یہ آکھے اس گل تو کیا مراد ہے، میں بھی آ سکنا ایک عمر تو مراد زندگی ہے،
دعا عمر تو مراد صحابی رسول ہے. اگر زندگی تیری زندگی کوئی نہیں، تیری ایمان والی زندگی کوئی نہیں، تے تیری زندگی عمر بھی کوئی نہیں. اور ایمان والی زندگی اگر زندگی ہے، زندگی تو کیا مراد؟ عمر. اگر ایمان والی زندگی عمر ہے تو پھر عمر بھی. بہرحال ایک اور شخص اٹھیا، وہ کہ بھی آتا ہے، وہ آتا ہے کہ شامین دے وچ مخلوط ذہناں دے لوگ ہوندے، سانو کیویں پتہ لگ سی کہ وچ منافق کیڑا ہے اور ایمان والا کیڑا ہے؟ ابو بکر کا نام لو رضی اللہ عنہ، وہ مومن منافق کی پہچان کوئی نہیں ہونی. عمر کا نام لو، مومن منافق کی پہچان کوئی نہیں ہونی. عثمان کا نام لو، مومن منافق کی پہچان کوئی نہیں ہونی. جس لئے علی کا نام لئی سو جن دے منہ تے 12 بج جاویں آپ سمجھ لویا انہیں تو مومن کیڑا منافق کیڑا ہے. مینوں بھی آکھن دے، صرف علی نہ آکھ. اگر مومن اور منافق درمیان پہچان کرنی ہے مڑ انج آکھ علی معاویہ بھائی بھائی. سبحان اللہ. مینوں بھی آکھن دے علی معاویہ بھائی بھائی، منافق قوم کتھوں آئی. علی معاویہ سارے بولو، علی معاویہ بھائی بھائی، منافق قوم کتھوں آئی. جے دے منہ تے ہون 12 بج گئے نا ہون پتہ لگدا پیا ہے کیڑا منافق. اور ایدی دلیل میں آپ نہیں بڑھتا، میری کیا حیثیت ہے؟ ایدی دلیل بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صاحبزادہ جناب امام حسن پاک ہے. سبحان اللہ. جناب امام حسن پاک ہے. تاریخ دے حوالے نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپس تاریخ دیا کتاباں نے لڑا کے دکھایا ہے. لیکن اگر تاریخ پڑھو پھر تاریخ بھی ساری پڑھو. اگر تاریخ پڑھو تو پھر تاریخ بھی ساری پڑھو، ادھی نہ پڑھو. جس قلم آلے نے تاریخ لکھ کے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس سے لڑایا ہے، اسے مورخ نے آخر میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت تو بعد حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کر رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت امام حسن اولاد علی ہے. حضرت امام حسن نواسہ رسول ہے. تو اپنی عقل کو ایک، میں تیری عقل کو حیثیت نہیں دیتا. تیری کیا اہمیت، تیری کیا عقل، تیری کیا دنائی، میں تو دیکھتا ہاں حضرت امام حسن دی عقل. سبحان اللہ. اور حالانکہ گلہ جیڑی ہے تاریخی گلہ ہے. اگر قرآن پاک دے وچ غور کیتا جائے، تینوں مینوں پیدا کرن والی ذات اللہ ہے، تے صحابہ اکرام نو پیدا کرن والی ذات اللہ نہیں. اللہ پاک دا فرمائندے پے رحماء بینہم، نبی دے سارے صحابہ آپس وچ پیار والے ہیں. ہن تیری تاریخ نو ویکھاں یا اللہ دے قرآن نو ویکھاں. سبحان اللہ. اگر تاریخ دا سارا لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دل دے وچ تھوڑا جہا
مسلمان ہو سے اللہ نے تیری نماز تیرے منہ تے مار دے، تیری عبادت تیری حجہ تیرے روزے تیرے منہ تے مار دے۔ باسے بندے جرت کر کے گاٹیاں پہنتے سوال کریں دے کاری صاحب اگر یہ گل ہے تو من اتنا دس دو بندے آپس وچ لڑ پویں ایک تو غلط ہوندا تاں ہی لڑتے نا، پھر پوچھنا نہ پوچھدا ہے تیری اس گل تو کیا مراد ہے؟ وہ آتا ہے یار پرے پنچایت وچ بیٹھے آئے اتنا دسو کہ دو بندے آپس سے لڑ پویں انہیں جو ایک غلط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض بندے معاشرے نو ویکھ کے اپنے جواب دیتے واقعتاً ایک غلط ہوتا ہے ایک سچا ہوتا ہے ایک کوڑا ہوتا ہے، اس گل کو ڈھال بنا کے آکھیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دوواں دی آپس وچ جنگ ہوئی ہے، ہن دسو اسی ایک نو غلط آکھنا ہے کئی نو آکھیے؟ بعض لوگ گھبرا کے آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو نہیں سے لیتے، چلو ایک تو غلط ہوتا ہے توبہ استغفر اللہ، پھر حضرت امیر معاویہ کو غلط آکھتے ہیں۔ اگر قرآن پاک دا سہارا لیا جائے، قرآن پاک دی گہرائیاں وچ ویکھیا جاوے، ازل تو لے کے ابد تک جو کچھ دنیا کے اندر نظام چلنا ہے اور چل رہا ہے اللہ نے وہ دے سارے حل قرآن دے وچ رکھ چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول اور حضرت تھوڑا جو چل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہے۔ انہاں دی لڑائی کا ذکر قرآن وچ کوئی نہیں، انہاں دی لڑائی کا ذکر تاریخ دے وچ۔ میں تینوں نبیوں کی لڑائی کا ذکر قرآن وچ لکھا ہے، دو نبی دوویں لڑے نا آپس وچ ہاتھا پائی ہوئی ہے، ہن یہ دوویں لڑن تیری اس گل کا استدلال کیا کرتا تو جو آنے دو آپس سے لڑن ایک غلط ہو سکتا ہے، مڑ ڈھال بنا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنقید کرنا ہے۔ میں تینوں قرآن چ وکھائنا دو نبی آپس وچ لڑن اگر انہاں دعا تو ایک نو غلط رکھے سے اسلام تو ہاتھ دھو باسے دین ایمان تو ختم ہو ویسے، اگر دوویں نبی آپس لڑ کے دوویں سچے ہو سکتے ہیں غلط فہمی دے وچ آ کے، کیونکہ غیب دا علم تا اللہ کو لینا۔ غلط فہمی آتے کئی ہوئے کہ میں نے اس گل دا اور زندہ باد رہا، میں نے اس گل دا ماں ریاض آتا تینوں اتنے بیان واسطے موقع ملتا ہے اسے واسطے کہ گل سمجھا کے کریں۔ ایک ایڈی گل دلیل لیندے کہ دو صحابی آپس وچ لڑے، میں کیڑی دلیل دیندا پیاں دو نبی آپس وچ لڑے، تو دلیل دینا تاریخ دا حوالہ دے کے، میں دلیل دینا قرآن دا حوالہ دے کے۔ قرآن پاک دے وچ آندا ہے دو نبی آپس وچ لڑے اور تو بھی آنا ہے جیڑا قرآن ذکر ہے کہ دو نبی آپس وچ لڑے، اے غلط فہمی دے وچ آن۔ میں کیا پہلے تا تو اے بورڈ پڑھنا کہ غلط فہمی آ دن کے جس گل دا پتہ کوئی نہ ہوئے تے مڑ تو غلط فہمی پیا آتا ہے، مڑ مان جانا غیب دا علم اللہ کو لے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ
دریا عبور کیتا اپنی قوم نو آکھیا کہ تسی ایتھے ٹھہرو اللہ پاک نے مینوں 3 دیواراں واسطے کو دور تے بلایا ہے میں ضابطہ حیات لے کے آواں میں وہ اعمال دا نسخہ لے کے آواں جیڑے تساں اعمال کرے سو تے اللہ تواڈے تے راضی ہو میں حوالہ دے حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ تساں اتھاں ٹھہرو انہاں دا خیال 16واں سپارہ سورۃ طٰہٰ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے جب وہ واپس آئے اللہ دی شان قرآن پاک دے وچ ایک اور جگہ تے بھی ہے کیونکہ میرا یہ عنوان نہیں ضمناً بات کر رہے ہیں ایک اور جگہ تے بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تساں 3 روزے رکھے تواڈے روزے مینوں بڑے پسند آئے سبحان اللہ میں اللہ پیانا 10 روزے ہور رکھو تسی 3 دن ٹھہرے ہو میں اللہ پیانا 10 دن ہور ٹھہرو پچھا 3 دن انہاں دے ذہن دے وچ جان موبائل تہان کوئی نہ پچھلیاں نو کیڑا پتا سامری نو موقع مل گیا سامری نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو آکھیا نعوذ باللہ معاذ اللہ مختلف اقوال ہے کہ اللہ دا او تلاش کریں دے بدن لیکن اللہ دا پتہ میرے کو لے میں تو اللہ دکھاواں قوم بےتاب آئی قوم نے آکھیا جلدی دکھا اس نے آکھیا جیڑے گانے سونے کوکے والیاں چاہ کے لائے ہو سارے میں انہاں سارے گانے دے حوالے کر چھوڑ اس نے انہوں پگھلایا ایک بچڑا بنایا بچڑے دی صورت بنا کے خوبصورتی دے کے انہوں ایک سوراخ کیتا ایک بوک مٹی دی لئی ودائی اس اون دے وچ سٹی اللہ دی قدرت وہ مٹی کتھوں آئی ہے جس نے قوم بنی اسرائیل دریا عبور پہ کریں دی ہاں سامری بھی نال آئی قوم کو فکر آئی کہ کنے فرعون دے شاد تو بچ جاویے کنارے لگ جاویے لیکن یہ جڑا سامری آئی انہوں نظر آیا کہ ایک گھوڑا ساڑھے اگو ٹوٹا ویندا ہے وہ گھوڑے دے پیر جتھے لگدے اتھے سبزہ اوکاندا ہے تے ہے دریا اتھے سبزہ اوکاندا ہے اس نے اس جگہ تو تھوڑی جی مٹی چاہ لی یہ گل کتھے موسیٰ علیہ السلام جس لئے واپس آئے سامری کو پوچھا کہ تو کیا کیتا ہے اس آکھیا جی میں انہاں دے گاڑیاں نو سونے نو لے کے میں بچڑا بنایا ہے تے او مٹی اٹھو چاہیے ہی بیٹھ سکتی ہے اتنا ذکر ہی قرآن ہے سبحان اللہ خیر میں جو بات کر رہا ہوں اللہ پاک نے تو دور تے وہی بھیجی فرمایا اے میرے کلیم آپ تو یہاں ہو پیچھے آپ کی امت گمراہ ہو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً خیال آیا کہ پیچھا تھا میرا براہ آئی اس انہوں نے کوئی نہ سمجھایا اللہ پاک نے جس لے تورات دے نسخے دیتے موسیٰ علیہ السلام بھاج پہ اللہ دی شان ہے سبحان اللہ اللہ پاک کو موسیٰ علیہ السلام آئے تا موڑوی بھاج پہ تختیاں لے کے پچھا ہٹے موڑوی بھاج پہ تھوڑے قرآن پڑھئے سارے آنکھوں آ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام جس نے اتھو بھج پہ
آندیا نال تو نہ اپنے بھرا دا گریبان پکڑ لے اپنے بھرا دے سر دے وال پھڑ لے نہ انہیں قرآن پڑھ اور مارنا شروع کر سبحان اللہ اللہ پاک قرآن پاک دے وچ ارشاد پہ فرمائندے قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی سبحان اللہ ہارون علیہ السلام اگو بول کے بیان دینو میرا بھرا مینوں نہ مار سبحان اللہ 16 سے 12 سورت طٰہٰ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی لحیہ عربی دے وچ داڑھی نوں آدن رأس عربی دے وچ سر نوں آدن نال یا پہ لگدی ہے یا تو کے مراد مثال دے طور تے ایک قلم بھی آئے بندہ دے ہازا کلامی اے دا مانا کہ اے میرا کلام ہے یاد ہی سمجھ آئی ہازا کتابی مانا کرو اے میری کتاب ہے اسے یا نو سمجھائے حضرت ہارون علیہ السلام یا نال اللہ کے بے کے بیاتن قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی سبحان اللہ لحیت عربی دے وچ داڑھی نوں آتے نال کی شا لگ گئی یا بلحیتی ہن کے معنی بن گیا میری داڑھی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی سبحان اللہ سمجھ آمدی پئی ہے ماشاءاللہ رأس عربی دے وچ کے آتے سر نال لگی یا ولا برأسی میرے سر نو نہ پھاڑ میری داڑھی نو نہ پکڑ میرے سر دے والاں نو نہ پکڑ ایک منٹ واسطے سوچو غصہ اتنا آیا اے بھی نہ ویکھیا میرا سکا بھرا ہے اے بھی نہ ویکھیا اللہ دا نبی ہے لیکن غصہ جو اتنا آیا ہے کہ قوم گمراہ کیوں ہوئی ہے سبحان اللہ تین جو میں پیچھا چھوڑ گیا ہوں قوم دا خیال کری لیکن انہاں دا خیال کیوں نہیں کیتا اسے غصے دی وجہ کر کے چہرے دے داڑھی دے وال پکڑ لین سر دے وال پکڑ لین مارنا شروع کر دیتا ہے توجہ کر توجہ اس ویلے تک مرندے رہ گئے جس ویلے تک غلط فہمی دور نہیں ہوئی جس ویلے تک یقین نہیں آیا جس ویلے تک نروان نہیں ہویا جس ویلے تک تسلی نہیں ہوئی جس ویلے تک پتہ نہیں لگا لیکن جس ویلے پتہ لگ گیا ہے میرے ہارون بھرا کا قصور کوئی نہیں ہارون بھرا دعا بیاد ہے اور میرا بھرا میرا کوئی قصور نہیں ہے قصور تو سامنے ہے جس نے انہوں گمراہ کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے میرا کام ہے کا ثبوت پیش کرنا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے کل کا حوالہ پیش کرنا تھوڑا نہ دو صحابی آپس اجرار پین ایک تا غلط ہو سکتا ہے حالانکہ ذکر تاریخ دے وچے یہ ذکر نہ حدیث دے وچے نہ قرآن دے وچے لیکن میں تیرے سامنے دو نبیوں کا ذکر سنایا ہے دو نبی دونوں سچے ہیں یہ ذکر قرآن پاک دے وچ آتا ہے دو نبی آپس لڑ پے اور ایک نو غلط آ کے دکھا آتا نہیں نبی نو میں غلط نہیں آ سکتا وہ کیوں نہیں غلط آ سکتا آکھے وہ غلط فہمی دے وچ لڑ پیا میں کہ قرآن پاک دے وچ ذکر آیا ہے دو نبی غلط فہمی دے وچ لڑے ہیں لیکن دوویں سچے ہیں ایک غلط نہیں ہو سکتا تو تاریخ دے ہاتھ لگ کے دوویں صحابیاں کو آپس لڑایا ہے ہن اگا کیوں نہیں بولیندا کہ دوویں غلط فہمی دے وچ دوویں سچے ہیں اگر دوویں
سچے نہ ہوندے حضرت امام حسن پاک امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے صلح نہ کرنا تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان امیر معاویہ قاری ابراہیم علوی صاحب میرے بھائیوں سمجھ بھی آتی پئی چوتھا سال ویندا پیا ہر سال شان امیر معاویہ تے بات کریے ہر سال وہ بیان کریے مڑ مزہ تا نہ آیا اس واسطے میں آنا کہ تواڈے سامنے نویں نقطے پیش کراں نویں رنگ وچ بات کراں اللہ کرے قوم نو سمجھ آ جائے سبحان اللہ حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے میں تینوں ایک اور حدیث سناواں سبحان اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمایا خال المسلمین سبحان اللہ آپ پہلے قرآن سن سبحان اللہ سورت الاحزاب 22 سپارہ ہے اللہ پاک خود قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمائندے پن النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ سبحان اللہ فرمایا او ایمان والےو نبی دی جتنیاں بیویاں ہیں او تواڈیاں ماواں ہیں بے شک گل سمجھتے پے ماشاءاللہ ایک پاسے تاریخ میں گالی کھائی رکیندا پیاں اگا مباد اگا ذکر کرے سا ایک گل سن لو ذہن حاضر رکھیا ایک بندہ ہے وہ اتر کستوری دی شیشی چائی ودا ہے کیڑی شے لئی ودا اتر کستوری مشکمبر دی شیشی چائی ودا ہے چنگا اس کو وزا نہیں گدائی وال ہاتھ لگ گیا ہے مثال پہ دینا چاہ کے ٹریا بہندا ہے راہ دے وچ مار ریاض ملیا بھائی عبدالغفور مل گیا مار اللہ دتا تے مار عبداللہ صاحب مل گئے حافظ احمد بخش مل گیا مار گلشیر مل گیا کوئی نہ کوئی راہ دے وچ ملیا اونوں پہ کے پیادا ہے او گدے ویندا ہے تے کے لئی ودا ہے آدھا یار میرے کولوں کچھ کستوری ہے مینوں یہ پتہ کوئی نہیں دا وزن کتنا ہے میں دا وزن دا پتہ کرن ویندا پیاں او آدھا کتھے لئی ویندا ہے او آدھا او فلانی جگہ تے پٹھیاں دا ٹال ہے فلانی جگہ تے لکڑیاں دا ٹال ہے او جڑا لکڑیاں والا ترازو ہے نا کنڈا ہے میں اون دے اوتے وزن کرے سا لیکن جس بندے نے پوچھیا ہے اس بندے دا ٹھڈا ہوکا نکل گیا اس آکے یار کستوری تا میرے کول ہے تیرا ٹھڈا سا کیویں نکلیا وہ آدھا ٹھڈا سا اس واسطے نکلیا ہے کیوں جا پہ ڈھنگا ہے اڑ بھاندے کستوری تا لئی ودا ہے لیکن کستوری دی قدر نہیں ہو پہچانیا سبحان اللہ کستوری تا لئی ودا ہے مشکمبر کستوری تا لئی ودا ہے لیکن تینویں دی قدر دا پتہ نہیں لگا آکھن لگا او کیویں کیا لکڑیاں لے ٹالتے دا وزن نہیں ہو سکدا او آدھا کملیا اللہ تینوں عقل دے وے اے جڑی مشکمبر کستوری ہوندی ہے اینوں اگر تولنا ہوے لکڑیاں دے کنڈے تے نہیں تولیندا ایندے واسطے خاص ترازو ہوندا ہے سبحان اللہ ایندے واسطے خاص ترازو ہوتا ہے بڑا خاص مقصود تے خوبصورت چمکدار بڑا پیارا تے نفیس ترازو ہوتا ہے جیڑا سناریاں کولوں ہوندا ہے ایندا وزن اتھے کیتا جاتا ہے سجنا جتنوں مشکمبر کستوری دی پہچان ہو گئی ہے اینوں لکڑیاں لے ٹال تے دا وزن جیڑا کرے تا وڈا بے قدرا ہے وڈا نالائق ہے وڈا نااہل ہے لیکن یاد رکھ اگر انبر تے مشکمبر کستوری دی واسطے خاص ترازو ہو سکدا ہے مڑ یاد رکھ صحابہ اکرام دا اگر وزن کرنا ہے یا تاریخ والے کنڈے تے نہ تول صحابہ دا اگر وزن کرنا ہے یا قرآن والے کنڈے تے تول سبحان اللہ
نوجوان تینوں سمجھ آ گئی گل دی ہاتھ جا کے دسی سمجھ آئی گئی ماشاءاللہ صحابہ اکرام دا اگر وزن کرنا ہے یا صحابہ اکرام کو اگر پرکھنا ہے یا صحابہ اکرام دی اگر پہچان کرنی ہے یا انہوں تاریخ دے کنڈے تے نہ لے جا کیوں تاریخ دے وچ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ آپ سچا ہے اللہ دا کلام بھی سچا ہے سبحان اللہ کسے صحابی نو کسے صحابی رسول نو کدی تاریخ دا سہارا نہ لمی کدی تاریخ دے سہارے تے نہ ویکھی کدی تاریخ دے ترازو تے نہ تولی کیوں تاریخ او بندہ بھی لکھ سکتا ہے جنہوں خدا دا بھی پتہ کوئی نہیں تاریخ وہ بندہ بھی لکھ سکتا ہے جس نے قرآن بھی نہ پڑھیا ہوئے تاریخ وہ بندہ بھی لکھ سکتا ہے جڑا حدیث بھی نہ پڑھیا ہوئے دنیا کے اندر بڑے بڑے مورخ آئے بعض یہودی بھی ہیں بعض سکھ بھی ہیں بعض کراڑ بھی ہیں بعض مورخ انگریز بھی ہیں انہوں تاریخ لکھنی تا آئی ہے لیکن سچ کوڑ دی پہچان انہاں کولو کوئی نہیں کیونکہ سچ کوڑ دی پہچان تا اللہ دے قرآن دے وچ سبحان اللہ ماشاءاللہ سمجھ آئی کہ نہیں ماشاءاللہ سچ کوڑ دی پہچان تا اللہ دے قرآن دے وچ انہاں نو کیڑا پتا سجنا اگر نبی دے اصحاب نو تولنا ہے یا نبی دے اصحاب نو پرکھنا ہے یا کدی تاریخ دا ڈھاسنا نہ لمی کدی تاریخ دا سہارا نہ لمی کدی تاریخ دا حوالہ نہ ویکھی اگر انہا صحابہ پاک نو ویکھنا ہے یا اس ذالکل کتاب دے وچ ویکھ چا یا سونے نبی دے سونے ارشاد دے وچ ویکھ سبحان اللہ سمجھ آئی ہے ہون آ جائے اس پاس آج فضائل شان امیر معاویہ سبحان اللہ انشاءاللہ ٹائم ساتھ نہیں دیتا پیا ہوں اگلے جمعے باقی حصہ بیان کرے سا لیکن میں ارادہ رکھدا کیونکہ یوٹیوب تے میرے بیان جانتے ہیں انڈیا دے وچ بھی لوگ میرے بیان سنتے اللہ تیرا شکر ہے اور میری خواہش ہے کہ ایسے ایسے علاقے میں جاؤں بس ضمناً بات آگئی یہ بھی کر دیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بہت سارے واقعات ہیں ایک واقعہ اے بھی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہری بیڑے تیار کیتے کم و بیش 1700 بیڑے تیار سبحان اللہ اور 1700 حافظن کو اکٹھا کیتا ماشاءاللہ انہوں آکھیا کہ تواڈے گھر تنخواہ پڑھدیاں راسن ایک بیڑے تے سوار ہو جاؤ بعض جگہ تے دادا حافظ بعض جگہ تے ایک حافظ بہرحال ہر بیڑے دے وچ ایک قاری صاحب صحابی رسول سبحان اللہ سوار ہوندے جاؤ تواڈے بال بچیاں نو گورنمنٹ طرفوں تنخواہ ملدیاں راسن تساں اس سمندر دے وچ بیڑا لے جاؤ اور چلنا شروع کر دو اللہ دی ساری زمین وسیع ہے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ جس جگہ تے کوئی ایسی جگہ آوے جس جگہ تے آبادی ہے اس جگہ تے بیڑا جا کے کھڑا کر دیو اس باغیچے وچ چلے جاؤ اس علاقے وچ چلے جاؤ سونے نبی دا قرآن سناؤ سبحان اللہ سونے نبی دا قرآن سناؤ اس طرح کریندیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 64 لاکھ مربع میل تے اسلام دا جھنڈا بلند کر سبحان اللہ پیارے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زمانہ ہائی 9 لاکھ مربع میل تے اسلام دا جھنڈا قائم رہا سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ آیا
11 लाख मुरब्बा मील تے اسلام دا جھنڈا بلند ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ آیا, ترقی کریں دے 22 لاکھ مربع میل تے اسلام دا جھنڈا بلند ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ آیا, ترقی کریں دے 44 لاکھ مربع میل تے اسلام دا جھنڈا بلند ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے وچ فتنے زیادہ ہن. اس موقع تے اتنیاں ترقیاں نہیں ہو سکیاں کیونکہ جنگ دا ماحول آئی اور فتنے زیادہ ہن اور دشمنان زیادہ ہن. نہ اپنے پرائے دی پہچان ہوندی آئی, نہ مسلمان کافر دی پہچان ہوندی آئی. جنگاں ہوندیاں رہیاں, مسلمان بھی آپس اجے تاریخ دی گلاں تواڈے سامنے میں دسیاں ہیں. میرا دل نہیں آتا میں تاریخ دے حوالے دساں, لیکن چونکہ تاریخی گلاں ہیں اس وجہ کر کے اس ویلے ترقی نہیں ہو سکی. لیکن چلدیاں جدو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ آیا, پہلے تو 44 لاکھ آئی نا, تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں 64 لاکھ مربع میل تے اسلام دا جھنڈا بلند. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کتنی ترقی ہوئی ہے. خیر جو میں بات کر رہا انہوں نے ہر علاقے وچ حافظاں نوں بھیجیا. میرا بھی دل آتا ہے یا اللہ میں بھی تیرے نبی دے قرآن نوں ہندوستان والیاں نوں سناواں. سبحان اللہ. جا تا نہیں سکدا پر اللہ پاک نے ایک موقع دیتا ہے یوٹیوب تے کہ الحمدللہ اتنے پتہ چلتا ہے کہ فلاں ملک والے لوگ قرآن سنتے ہیں. ماشاءاللہ. توجہ نال سنیا کرو. خیر میں بات آج کر رہا ہوں, توجہ ہے کہ کوئی نہ ماشاءاللہ. ہے نہ توجہ. اللہ پاک قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمائندے پئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. او مسلمانوں, او ایمان والےو, او قرآن تے یقین کرن والےو, نبی دی جتنیاں بیویاں تواڈیاں ماواں ہیں. سبحان اللہ. بے شک. نبی دی جتنی بیویاں تواڈیاں, تاریخ نے توبہ استغفر اللہ صرف حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی نو نہیں لڑایا, بلکہ جنگ جمل دا سہارا لے کے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی دا بھی آپس جنگ دا نظارہ پیش کیتا ہے. آپ سوچ اسا 14 صدی دے مسلمان ہیں, اسا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیار پہ کرنے ہیں, حالانکہ اسانو قرآن دے اتنے مفاہیم دا نہیں پتا جتنا صحابہ نو پتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ادب کریں دے ہو سے, کتنا پیار کریں دے ہو سے, لیکن لوگاں نے انہوں ہی آپس سے لڑا چھوڑے. اصل وجہ کیا ہے کہ انہوں دے سامنے استغفر اللہ اللہ دے دین نو انج بکھیر کے رکھ چھوڑیے کہ لوگاں دا دین تو یقین بھی ختم ہو گیا. علماء دی مخالفت کیوں ہے؟ اسے واسطے کہ دین دے وارث ہیں. علماء ہٹ جاسے مسجدہ بند ہو جاسے, دین تو لوگ دور ہو گئے. اگلی دیوار ایک ایم-این-اے دا الیکشن دا لڑن والا امیدوار, میں نہیں آتا فلانی جماعت آئی, لیکن ہائی تا سمجھدار بندہ امیدوار توبہ استغفر اللہ. وہ تقریر دے ایک کال پر سودی گل تقریر دے وچ بھی آتا ہے او تسا پہ آتے ہو ایم-این-اے بن ویندے ہو تے تسی وعدے پورے نہیں کریندے. توبہ استغفر اللہ پہ آتا اللہ ہی تا وعدے پورے نہیں کرے. یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے. بعد پہ آتے ہیں کہ کھول کے آگ بیٹھا, اور جدو تیرے دل دے وچ علماء دی قدر کوئی نہیں, قرآن دی قدر کوئی نہیں, تیرے منہ چ ایہو جی گلاں نکلیاں ہور کیڑیاں نکلیاں. ایہو جے بندے نوں ووٹ دینا چاہیے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, وجہ یہ ہوئے کہ دین اسلام تو لوگ دور. اور صحابہ اکرام کون ہیں؟ اللہ دے دین دے گواہ ہیں, بے شک. اللہ دے قرآن دے گواہ ہیں. بے شک.
سوچ ذرا. خیر میں بات کر رہا ہوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات وچ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیڑی صاحبزادی ابو بکر صدیق دی ہیں اور زوجہ پاک محمد مصطفیٰ دی ہیں تیری میری ماں ہوئی کہ کوئی نہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ پاک محمد مصطفیٰ ہیں تیری میری ماں ہوئی کہ کوئی نہ. اور اسی طرح غالباً ام صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ پاک اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحبزادی پاک. سبحان اللہ. صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سسر نہیں ہیں بلکہ حضرت فاروق اعظم بھی سسر ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلی بات سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 11 ازواج. کتنیاں؟ 11 ازواج. انہاں 11 ازواج دے وچ ایک بیوی دا نام ہے جناب ام حبیبہ. سبحان اللہ. آخو رضی اللہ تعالی عنہ. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی سکی بہن اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ دی سکی صاحبزادی ہیں اور قرآن پاک اس آیت کے مطابق او مسلمانوں تیری میری ماں ہیں. سبحان اللہ. تیری میری تے اماں دا بھرا ماما ہوئے کہ کوئی نہ نہیں ہوندا. ایک او ماں جی دی پہچان بھرا کریندا ہے پیو کریندا ہے چاچا کریندا ہے. میرا بھتیجا یہ تیری ماں ہے میرا پتر یہ تیری ماں ہے. دادا بھی آتا ہے میرا پتر یہ تیری ماں ہے. ماما آتا ہے میرا بڑیا یہ تیری ماں ہے. لیکن یاد رکھ یہ دنیا دی شناخت دنیا دار کریں دین نبی دی ازواج او ازواج جنہ دی پہچان میرے اللہ پاک نے کرائی. سبحان اللہ. میرے اللہ نے کرائی. اور یاد رکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کو بڑے پیارے ہیں. اللہ پاک نے ہر ایک شاہ چون چون کے دیتی ہے. اور جو کر راندے دبارہ میں تھوڑے جا سارے جا کنا سبحان اللہ پاک نے ایک شاہ چون چون کے دیتی ہے. دنیا کے زبانہ بڑی ہیں پشتو بھی ایک زبان ہے اللہ کی مخلوق کے سرحدی بھی ایک زبان ہے اللہ کی مخلوق کے انگلش بھی ایک زبان ہے اللہ کی مخلوق کے پنجابی بھی ایک زبان ہے اللہ کی مخلوق کے بلوچی بھی ایک زبان ہے اللہ کی مخلوق کے چینی بھی ایک زبان ہے اللہ کی مخلوق کے جتنی زبانیں ہیں مانگے یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. لیکن ویکھنا ان زبانوں دے ایک زبان عربی ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ پاک نے عربی زبان کو ساری بولیاں کا سردار بنایا ہے اور اس سردار کو چن چن کے میرے محمد مصطفیٰ کو عطا کر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. صرف اس زبان اس بولی نو اللہ نے چن کے میرے نبی واسطے مخصوص نہیں کیتا بلکہ اللہ پاک نے اسے زبان قرآن بھی نازل کر چھوڑیا. اللہ پاک نے یہ بھی فرما چھوڑیا دنیا میں کوئی پشتو کو رہندا ہے دنیا میں کوئی افغانی کو رہندا ہے دنیا میں کوئی ایرانی کو رہندا ہے دنیا میں کوئی جاپانی کو رہندا ہے دنیا میں کوئی اور بولی بولتا ہے. فرمایا مار کے قبر جاسی باوے مسلمان سیدھے بھاڑے کافر ہوتے لیکن ساری زباناں ساری بولیاں ساڈا بول کے قبر کی بولی چل سیتا عربی زبان علی بولی
دیے اے زبان میرے محمد دیے قرآن بھی عربی زبان ہے قبر کی سوال جواب بھی عربی زبان ہے حتیٰ کہ پر میں جنت بھی زبان اسی کا عربی اسی اس واسطے کہ اللہ پاک نے دی نسبت میرے نبی پاک نے اللہ چھوڑیے مرمی ہوا کھندے اللہ پاک نے عثمانی کتابہ نازل کی دیا اللہ نے قرآن نازل کی تھی اللہ نے انجیل نازل کی تھی اللہ نے زبور نازل کی تھی اللہ نے قرآن نازل کی تھا یہ ساری عثمانی کتابیں اللہ پاک بھیجتے جاتے کرنے ہیں سورہ کی ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح کے عطا دیتے یعنی اللہ نے اتارے ہیں کبھو بیچ 313 ایسے رسول جنہوں اللہ پاک نے آسمانی کتابیں دی ہیں جنہوں اللہ پاک نے صحیح کے پاک دیتے لیکن دیکھنا اتنا سارے صحیح کیا دے اتنا ساری کتابیں دے حالانکہ نازل اللہ نے دیتا ہے لیکن اتنا کتابیں دے کسے بھی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالے یہ اترا کا خیران ہے کسے بھی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام نالے یہ زبورہ خیران ہے کسے بھی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نالے یہ انجیل خیران ہے لیکن دیکھنا انہوں اللہ پاک نے رتبہ نہیں دیتا انہوں اللہ پاک نے مقام نہیں دیتا انہوں اللہ پاک نے درجہ نہیں دیتا انہاں ساری کتاباں دے وچ ایک ذالکل کتاب ہے اللہ پاک نے مقام کیوں دیتا ہے اللہ پاک نے رتبہ کیوں دیتا ہے اللہ نے نشان کیوں دیتے ہے پر میں سویا تو جو میں اتنا پیارا ہے اسا ہر شے چون کے تینوں دے سبحان اللہ تکبیر اللہ رسالت عظمت قرآن عظمت صحابہ قاری ابراہیم الوصال زندہ باد اے دسو آج تو کوئی نہیں نکل مور حجے نکل سمے کھاس پائے کری دو یا میرا نعرہ لما تاکہ دو چنگی نکلے نعرہ تکبیر اللہ اکبر قاری رسالت عظمت صحابہ قاری ابراہیم الوصال زندہ باد علماء حق علماء دیوبند زندہ باد ہمارے کا سمجھ بھی ہم دی پہنے کے کوئی نہ ہمارے بڑھیا کرنا کی کرنیاں توجہ کر میں دائی پڑھیں گا نامہ تھوڑا جہمیروار کر دیکھنا اللہ نے ایک شاید چون کے دیتی ہے اللہ پاک نے نبوت کی چون کے دیتی ہے اللہ پاک نے میرے نبی نو اکھا دنیا دی اکھا میں جو چون کے دنیا اللہ نے میرے نبی نو زبان دیتی دنیا کی زبانہ کی چون کے دیتی اللہ نے میرے نبی نو چال دیتی چالوں میں تو چال چون کے دیتی اللہ نے میرے نبی نو عزت دیتی عزت کی چون کے دیتی اللہ پاک نے میرے نبی نو بیویاں دیتیاں یہ چون کے دیتی اللہ پاک نے میرے نبی نو اولاد دیتی یہ چون کے دیتی ہے اللہ پاک نے میرے نبی نو جو کچھ دیتا ہے چون کے دیتا ہے اللہ نے میرے نبی نو مکہ دیتا یہ چون کے دیتا مدینہ دیتا چون کے دیتا میرا کبھی رات دیتی چون کے دیتی میں نے آنکھن دے اللہ نے ابو بکر دیتا چون کے دیتا عمر دیتا چون کے دیتا عثمان دیتا چون کے دیتا علی دیتا چون کے دیتا طلحہ دیتا چون کے دیتا زبیر دیتا چون کے دیتا حسنین دیتے چون کے دیتے امیر معاویہ دیتا چون کے دیتا ابو سفیان دیتا چون کے دیتا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ نے چون کے دیتا اللہ نے چون کے دیتا تمہاں میں بدل گئے ہاں او کملیا غور کر تیرے گھر دے وچ کچھ کسے شے دی مثال ہے 2-4 پائیاں پائیاں تینوں پتہ ہے 1 4 پائی چکن والی 1 4 پائی چکن والی تیرا کوئی دوست آ کے منگدا کہ اے 4 پائی میں چ دے تے تینوں پتہ ہے اے مدے مہینہ تگڑی ہے او تو کیا نہ جانے گرو آپ دیو گے تیرے دیوان دی نہیں اینو رمن دے آتا او کیوں آکے مینوں پتہ ہے اس مہینہ بھی نہیں تھا آپ دیو کہ نہیں کیونکہ تو مینوں پیارا ہے تو مینوں پیارا ہے اس واسطے میرا دل نہیں آتا کہ دل کو تکے نہیں ٹوٹ جاوے تیرا دل نہ رک جاوے اس واسطے اور
ابو بکر نے بدل جانے اللہ نو کوئی نہیں پتا ابو سفیان نے بدل جانے اللہ نو کوئی نہیں پتا خالد بن ولید نے بدل جانے توبہ 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 استغفر اللہ سجنا یاد رکھ تو اپنے دوست واسطے شاید چنگی دینا ہے اللہ نے سونا پیارا اتنا ہے اللہ نے چنگے دیتے بدلنے والے نہیں دیتے اللہ نے چنگے دیتے بدلنے والے تیری زبان بدلی ہے تیرا دماغ بدلیا ہے تیری عقل بدلی ہے اللہ کا قرآن بھی لا رہے ہے اللہ کا نبی لا رہے ہے اللہ نے اپنے نبی کو جیڑی جیڑی شاہ دیتی ہے لا رہے ہے اللہ نے نبی دی اطلاق لا رہے ہیں اللہ نے نبی دی بنا لا رہے ہیں اللہ نے نبی دی اولاد لا رہے ہیں اللہ نے نبی دی اصحاب لا رہے ہیں اللہ نے نبی دی اصحاب اللہ نے نبی دی اصحاب سارے بولو اللہ کے نبی دی اصحاب میں تینوں حدیث سناؤں باقی حصہ کر لے جو کہ مسلم شاہ فتح مکہ دے موقع تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں توجہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں ہیں من دخل فی بیت اللہ فقد نجا حدیث سن من دخل فی بیت اللہ فقد امن فرمایا جیڑا تانوں لبے اونوں قید کرو قتل کرو لیکن جیڑا اللہ دے گھر داخل ہو جاوے اونوں امن اور کیے امن توجہ کر صرف اے حدیث ہے اگلی سن من دخل فی بیت اللہ فقد امن کہ جیڑا بیت اللہ میں داخل ہو جاوے انہوں امن ہے اگلی حدیث سن من دخل فی بیت ابی سفیان فقد امن سبحان اللہ من دخل فی بیت ابی سفیان فقد امن ہاں جیڑا دور نہ ہوئے بیت اللہ دے اندر نہیں آ سکتا جیڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جاوے اونوں ہی امن سبحان اللہ امن یاد رکھ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے شک کرے نہ کہ مسلمان کوئی نہیں اللہ نے نبی کو یہ کیوں فرمایا ہے کہ ابو سفیان دے گھر آ گیا اونوں ہی امن مطلب صحابی ہم تا امن ہے سبحان اللہ صحابی ہم تا امن ہے ٹائم جو کہ ختم ہو گیا ہے بعد عابد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کر لغت چاہ کے لے لغت چاہ کے لے آدھ رات کا ویلا آتا ہے دیہاتہ میں جب جاتا ہے نقشہ ہے کتے کتا منہ کر کے مختلف کٹھی بولو کٹھیں دے ہیں 7 بجے نہیں کٹھیں دے 8 بجے نہیں کٹھیں دے تقریباً 12 کو بعد ایک ٹائم آتا ہے اس ویلے کٹھیں دے سنتے ہو کہ کوئی نہیں سنتے وہ کیا وجہ ہے لغت دے کے پڑھ کے دیکھو فرمایا اس ویلے ایک ستارہ نکلتا ہے اس ویلے ایک ستارہ نکلتا ہے اس ستارے کا نام ہے معاویہ سبحان اللہ اس ستارے کا کیا نام ہے معاویہ اس ستارے کو دیکھ کے کتے کونکلے ہیں ایک بریلی عالم دین نے بڑی سونی گل کیتی ہے انہاں کیا معاویہ کئی آتے ہیں فرمایا لغت عالم نے لکھیا ہے معاویہ اونوں آتے ہیں جن کتے دیکھ کے خوف کرنا معاویہ اونوں آتے ہیں معاویہ وہ ستارہ ہے جن کتے دیکھ کے بھوکن لگ جاویں یاد رکھ کتیاں دے بھوکن نال ستارے نوں کچھ نہیں ہوندا آج دنیا میں انساناں دے وچ کتے شامل ہوئے ودے صحابہ پاک کو بھوکن نال انہاں دی شان کہیں نہیں ہوندی انہاں دی شان وچ کمی آخری گل سندا جا باقی لوگ آتے ہیں کہ تسی یزید دے بارے کیا کوئی نہیں
تسی یزید دے بارے کی آتے ہو یہ بھی سن لا یاد رکھ ساڈا عقیدہ ہے کہ نبی دے سارے صحابہ پاک ہیں سارے صحابہ دے ایمان ہے لیکن صحابی آتے کیوں ہیں صحابی وہ آتے جس نے ایمان کی حالت نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیتی ہوئے اور ایمان کی حالت نال دنیا تو رخصت ہویا ہوئے انہوں صحابی آتے ہیں لیکن جیڑا یزید ہے وہ صحابی کوئی نہیں وہ صحابی کوئی نہیں آکے مجھے دسو پھر یزید کے بارے کیا آتے ہو یاد رکھ علماء نے بڑی سونی گل کی ہے ایک ہوتا صحابی ایک ہوتا تابی صحابی وہ نواتن جس نے ایمان کی حالت نہ نبی کی زیارت کی ہوئے وہ صحابی ہے تابی وہ نواتن جس نے ایمان کی حالت نہ صحابی کی زیارت کی ہوئے اور صحابی کی اتباع کی ہوئے یزید نہ صحابی ہے نہ تابی ہے کیوں تابی وہ نواتن جس نے صحابی کی اتباع کی ہوئے اس اتباع تا کوئی نہیں کی تھی حضرت امام حسین کے مقابلے چاہیا ہے اسی یزید نو نہ صحابی آنے ہیں نہ تابی آتے ہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی اسا یزید نو نہ صحابی آنے ہیں نہ تابی آنے ہیں باقی کو دے جڑے عمل ہیں تو اللہ آبی جان ہے لیکن اسا یزید کے مقابلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے عظمت و سلام پیش کریں واہ